اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کی مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں بلند کرتے تھے۔ آج ہم سورۃ اعراف کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے 136 تک ہم پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا، جو کہ وہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غفلت میں تھے، تو ان کو پھر جو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ تو یہ جو عذاب ان کو پہلے 7، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ 7 قسم کے جو عذاب تھے، ان سے ان کو وارننگ دی گئی، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور انہوں نے کنٹینیو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر جو یہ آیت ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا، یہ اس کے بارے میں ہے، اور یہاں پہ ان کو خوشخبری دی گئی اور ان کو وارث بنایا گیا۔ تو یہ جو قوموں کا عروج اور زوال ہے، یہ سے ہمیں صاف سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جس قوم کا ذکر پڑھا، آل فرعون کو، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کیا، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی جو وارننگ کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو ان کو پھر تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا۔ تو یہ سلسلہ شروع سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لاء کو وائلیٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، تو ان کی جگہ پھر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات بدلتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی طرح قوموں کا جو عروج و زوال بھی اسی طرح ہی ہے، کہ کوئی قوم بھی جو عروج کو پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لاز کو فالو کرتے ہوئے وہ عروج حاصل کرتی ہے۔ تو وہ عروج کو پھر اس کو باقی رکھنا اور اس کے اوپر قائم رہنا، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنی دیر تک اس کو وہ قائم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے ظلم و ستم کا جو بازار، جو آل فرعون نے کس طرح ظلم و ستم کا جو بازار گرم کیا، اور کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیے۔ تو یہ یعنی کہ یہ جو سلسلہ تھا انہوں نے نہیں روکا، اور وہ جو ظلم تھا ان کا بڑھتا ہی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ اور انہوں نے جو نشانیاں ان کو دکھائیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا۔ تو یہاں پہ ابھی دوسری قوم کا جو ان کا جو عروج شروع ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو چانس ہے، یہ ابھی دوسری قوم کو دے دیا گیا جو کہ بنی اسرائیل تھی۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح پھر ان کو یہ جو ان کی زمینوں کا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو یہ اس میں کافی دیر لگی، ایک دم یہ نہیں کہ ایک دن میں ہی، جیسے آج وہ تباہ ہیں تو کل ہی وہ اس کو پوری جو ان کی جو سلطنت قائم ہوگی، ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی ان کو کافی عرصہ لگا، کافی ٹائم لگا یہ پورا نظام اسٹیبلش کرنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے اوپر بہت محنت کی، پھر اس کے بعد یہ نظام اسٹیبلش ہوا ہے۔ تو یہ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تفصیل کچھ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے زمین کی مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ تو یہ جو یعنی کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا، کہ جو لینڈ تھی اس کے مشرق و مغرب تک جو بھی ایریا تھا، ان کے اوپر ان کو مکمل کنٹرول دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمینوں میں برکت رکھی تھی۔ یہ اشارہ ہے فلسطین اور شام کی طرف،
اور جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی اس کے جو اس کی برکت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں برکت رکھی ہے. جو شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کا خاص کر ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اس کا وارث ان کو بنایا گیا جو کہ اس کے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف ان کو پورا کنٹرول دیا گیا. اس کے بعد آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا. کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ تم کو اس زمین کا وارث بنائے گا اور تمہیں دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. تو یہاں پر وہ جو وعدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیا جو کہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا. اب وہ اس زمین کے وارث ٹھہرے. ابھی ان کو پورا اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے صبر کیا. صبر یہ تھا کہ جو بھی مشکلات تھیں اس کے اوپر انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور جو بھی ان کے اوپر ظلم ستم کیے گئے انہوں نے اس کے اوپر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے اس کو برداشت کیا. اور کتنے سالوں تک یہ ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا. اس کے بعد پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ان کو پھر نبوت ملی ہے، اس کے بعد پھر کتنی دیر اور بھی ان کا ظلم و ستم جاری رہا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کو تباہ کیا، فرعون کی قوم کو، اور بنی اسرائیل کو چانس دیا. یعنی کہ یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو عروج و زوال کا، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ٹائم جو اس کے اوپر جو صبر کرنا ہے یہ اصل چیز ہے. اس کے اوپر قائم رہنا یہ اصل جو امتحان ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ضرور آ کے رہتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جو وائلیٹ کرتے ہیں اس کا رزلٹ بھی آ کے رہتا ہے. جو ٹائم فریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک طے ہے، اور اسی کی ٹائم فریم کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اگر ہم نیک کام کریں تو اس میں ہمیں اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے. تو جو آل فرعون کی جو بھی باقیات تھیں اس کا جو وارث تھے وہ بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا. ان کی بلند عمارتیں، ان کا جو نظام تھا، جو بہترین جو نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا گورنمنٹ کا، جو اس ٹائم پہ جو دنیا کی سب سے جو سویلائز قوم تھی وہ یہ ایجپٹ کی تھی. جو سب سے بڑی، جو آپ کہہ لیں کہ جیسے آج امریکہ ہے یا یورپ ہے، اس طرح تھی وہ ان کی جو کہہ لیں کہ سلطنت. تو ان کا جو وارث تھا وہ بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کس طرح ایک نظام اور کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو چینج کرتا ہے. تو اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور نبی پاک کی سنت پر عمل کریں تو ہم آج بھی وہ چیز اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایک فرد ہو یا ایک قوم ہو، سب کے لیے سیم ہی رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک کی سنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا کہ پوری دنیا میں جو بھی کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے. جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم.